پھر اللہ کہتا ہے میں عنقریب ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا پرہیزگاری تقوی. اب یہ دیکھیں اللہ پیکیج دے رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ایک پیکیج ہے جو اللہ اپنی رحمت کا دے رہا ہے کہ میری رحمت کے حقدار بن جاؤ. یہ کرو, کیا کرو؟ للذین یتقون, تقوی والے بن جاؤ. کیا کرو پھر؟ زکوٰۃ دو. والذین هم بآیاتنا یؤمنون, اور میری آیات پر ایمان لانے والے بن جاؤ. تو آپ لیتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کا پیکج؟ لے لو. میں تو کہتی ہوں یہ آفر اللہ نے لگائی ہے. اللہ کہتا ہے بھلے گناہ کر کے آئے ہو نا, بھلے بہت ہی گناہ کر دیے ہیں, سر صفا ہی گناہ گار ہو, اللہ کہتا ہے پھر بھی میں تمہیں ایک آفر لگائی ہے. میں نے یہ رستے میں اللہ نے ایک اسپیشل آفر دی ہے آپ کو. ابھی بھی اللہ کہہ رہا ہے کیا کرو؟ تقوی والے بن جاؤ, زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کا مطلب ہے دل سے دنیا کی محبت نکالو. اس کو وہ زکوٰۃ نہ سمجھے آپ کو ہر وقت پیسے کا ہی حال آتا رہتا ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے نفس کشی. نفس کشی کرو. اور پھر کیا کرو؟ اور دیکھیں یہ پوائنٹ نوٹ کریں, تقوی والے بنو, نفس کشی کرو, اور میری آیات پر عمل کرو. یہ تین چیزیں کر لو, میں تمہیں اپنی رحمت دے دوں گا. شارٹ پیکج, شارٹ اینڈ سویٹ اینڈ اسمارٹ. آگے آیت نمبر 57. اللہ رب العزت اپنے نبی کی صفات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات. دیکھیں یہ ہے نعت مصطفیٰ, یہ ہے نعت مصطفیٰ. جو ہم نعت پڑھتے ہیں نا, ہم تو اردو میں اپنی زبان میں نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہ عربی میں نعت سنا رہا ہے کہ میرا محبوب کیا ہے, میرا محبوب کی شانیں دیکھو. اللہ کہتا ہے اللہ زینہ یتبعون رسول النبی امی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ وہ لوگ ہیں, اللہ کہتا ہے جو یہ پیکج لیں گے نا, یہ جو پیکج لینے اللہ نے آفر کی ہے, اللہ کہتا ہے یہ پھر وہ لوگ ہوں گے جو اس رسول کی پیروی کریں گے. دیکھیں اللہ نے پورا آگے سے وے آؤٹ دیا ہوا ہے. یہ نہیں کریں گے کہ آیات پر ایمان لا کے تو بیٹھ ہی جائیں گے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے, نہیں. پھر یہ مجاہدہ کریں گے, میرے محبوب کی پیروی کریں گے. اللہ تعالیٰ پیروی کریں گے کہ ہمیں بتا رہا ہے میرے مومن بندے, لیکن اللہ ساتھ ساتھ اپنے محبوب کی صفات بھی بتا رہا ہے کہ میرا محبوب کیا ہے. سب سے پہلے رسول ہے, پھر نبی ہے. رسول ہے رسالت والا, نبی ہے اللہ کی خبر دینے والا, امی ہے. امی کا مطلب ہوتا ہے جسے صرف رب نے پڑھایا. اب اس کو دیکھیں بھابی کہتے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ, امی کہتے ہیں وہ ان پڑھ ہے. یہ سوچے کتنی بڑی گستاخی ہے اس کو کہنا جسے رب نے پڑھایا, اس کو کہنا کہ یہ ان پڑھ ہے. آگے ایک آیت آئے کہ جس میں اللہ کہتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ, ہم نے آپ کو سکھایا, ایسا سکھایا کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں. صاف یہ آیت ہے. اور جسے رب نے سکھایا اسے ان پڑھ کہہ رہے, استغفر اللہ. بلکہ یہ تو آنر ہے رسول اللہ کی کہ انہیں دنیا کا کوئی بھی بشر سکھا نہیں سکتا تھا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں, اس ساری آیات میں اللہ نے بیان کی. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ جو میرا نبی ہے نا جسے میں نے سکھایا ہوا ہے, یہ پتہ کیا کرتا ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام تم میں کر رہا ہے. اور یہ میرے محبوب کا اختیار ہے, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, یہ اس کے پاس اختیار ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. آج دیکھیں لوگ اٹھ کے خود ہی کہنے لگ جاتے ہیں اے چیز حلال ہے جی, اے حرام ہے. اللہ کہتا ہے حلال حرام کا فیصلہ کرنے والا صرف میرا محبوب ہے. یہ پوائنٹ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ نے قرآن میں بتایا یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اللہ کو پتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے محبوب اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے, جس چیز کو چاہے حلال کر دے, جس چیز کو چاہے حرام. یہ دیکھیں یہ آیت میں لکھا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, یہ میرا محبوب جو ہے یہ کیا کرتا ہے, طیب کو حلال کرتا ہے. یہی تو تمہیں بتائے گا طیب ہے کیا. تینوں بھی پتا طیب کی چیز ہے, ہمیں کیا پتا طیب کیا ہے. ہم تو صاف کو, ہمیں صاف کا پتا ہوگا, طیب کا نہیں پتا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں, طیب جو ہے اس کی پہچان بھی رسول کرواتا ہے, اور طیب کا ہمیں رستہ بھی رسول دکھاتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ أَنفُسَكُمْ, کیونکہ یہ رسول آیا ہی تمہیں پاک کرنے کے لیے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مختار رسول اللہ,
ہمارے مختار رسول اللہ ہیں، ہمارے سربراہ رسول اللہ ہیں، ہمارے سرپرست رسول اللہ ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ تمہارے لیے جو حبائث ہیں اس کو حرام کرے گا۔ اور یہ میرا محبوب کیا کرے گا؟ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کے در سے تمہیں یہ کچھ ملے گا۔ کیا کچھ ملے گا؟ میری رسالت ملے گی، میری خبر ملے گی، میرا قرآن ملے گا، میرے محبوب کے در سے تمہیں ہدایت ملے گی، دین اسلام ملے گا، میرے محبوب کے در سے تمہیں طیب چیزیں ملیں گی، تمہیں شیطان سے نجات ملے گی۔ اور میرا محبوب کیا کرے گا؟ اسرہم والاغلال، تمہارے بوجھ اتارے گا۔ جو تم گناہ کر کے بوجھل ہو کے بیٹھے ہوتے ہو نا کہ ان کوئی رستہ ہے ہی نہیں، اللہ کہتا ہے میرے محبوب، یاد ہے پیچھے آیت گزری تھی، جب تم گناہ کرو تو میرے محبوب کے در پر آ جاؤ، جب میرے محبوب کا وسیلہ لے کے معافی مانگو گے نا تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں۔ تو یہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں صرف اللہ کے پاس اختیار ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ کا مختار مصطفیٰ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ آگے پھر دیکھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، یہاں تک یہ میں نے کاؤنٹ کی تو یہ 6 صفات رسول اللہ کی اللہ نے یہاں بیان کی ہوئی ہیں، اور آگے پھر اللہ مومنین کی صفات بیان کر رہا ہے۔ مومنین کی صفات کیا ہے؟ کہ وہ ایمان لاتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، اور وہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ وہ اللہ کے جو رسول کی تعظیم کرتے ہیں۔ عزّروہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عزت دینا، اللہ کے رسول کو عزت دیتے ہیں، اور پھر یعنی کہ ان کا مقام اور مرتبہ جانتے ہیں۔ عزّروہ، حالانکہ دیکھیں عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں صرف اللہ عزت دیتا ہے، مومن بھی عزت دیتے ہیں۔ تو عزّروہ، اللہ کہتا ہے میرے محبوب کو عزت دیتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ نصرہ، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہابی جو ہے وہ کہتے ہیں صرف اللہ مدد کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں یہ تو پوائنٹ نوٹ کریں نا ذرا۔ اس لیے میں کہتی ہوں 2 کتابیں پڑھ کے کوئی عالم نہیں بنتا، یہ زندگی گلا کے کچھ بنتا ہے تو بنتا ہے۔ آج کل جو 2 کتابیں پڑھ کے 4 سال اسٹڈیاں کر کے جو ینگسٹر عالم بن جاتے ہیں نا، وہ ایک آیت پکڑ کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، ایک صرف اس کا پہلو دکھائیں گے، جو اور سارے پہلو ہیں وہ نہیں دکھائیں گے اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایاک نعبد تو ہے اللہ مدد کرتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں نا وہ میرے محبوب کی بھی مدد کرتے ہیں۔ وَنَصَرُوهُ، اور وہ مدد کیسے کرتے ہیں؟ اس کے دین کو پھیلاتے ہیں۔ وَاتَّبِعُوا، اور پیروی کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی دیکھیں شان ہے، ہمیں اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے، مدد کرنی ہے، اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور اس قرآن کی پیروی کرنی ہے۔ کس کی پیروی کرنی ہے؟ یہ جو نور ہے، یہ قرآن کی شکل میں جو نازل ہوا ہے نا، اس کی پیروی کرنی ہے۔ پیروی کا مطلب ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، قرآن آگے آگے ہو، قرآن ہماری زندگیوں کا امام ہو۔ اولئک ھم المفلحون، اللہ نے گارنٹی دے دی، کامیاب ہوگے تم دنیا اور آخرت۔ یہ کون سا پیکج ہے؟ مفلحون، یہ دوسرا پیکج ہے، آپ کو پتا؟ پہلے بھی اللہ نے پیکج دیا تھا رحمت کا، یہ پیکج ہے مفلحون۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آفر لینے والا بنائے۔ یہ آج اللہ نے آفریں لگائی ہوئی ہیں، دنیا کی آفر لگے نا تو توڑ دے۔ میں کہتی ہوں اللہ کی آفر کی طرف دوڑو، یہ ہوتا ہے آخرت کی طرف دوڑنا، یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف دوڑنا۔ جب میں یہ نیت کر لوں گی نا میں نے یہ والی آفر لینی ہے، اس کا مطلب ہے میں نے اللہ کی طرف دوڑنے کا، آخرت کی طرف دوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے قُلْ یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کیا کہا کہ میں رسول ہوں تم سب کی طرف۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ رسول کی عظمت سمجھا رہا ہے کہ یہ سب کی طرف رسول ہے، یہ کسی ایک کا نہیں ہے۔ الیکم جمیعا، سب کی طرف ہے، رحمت للعالمین ہے۔ یعنی اللہ دیکھیں یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہاں گہرا پوائنٹ مجھے نظر آیا تھا
اللہ تعالیٰ نے محبوب کی پہلے عظمت بیان کی ہے، پھر اللہ کہتا ہے کیا، اللہ پھر اپنی بعد میں بیان کر رہا ہے، لاہو ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی و یمیت. یہ پر نوٹ کریں، اللہ پہلے محبوب کی عظمت بیان کر رہا ہے، پہلے محبوب کا ذکر بلند کر رہا ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بادشاہی ہر طرف ہے. اس کا مطلب کیا ہے، جہاں جہاں اللہ کی بادشاہی ہے، جہاں جہاں اللہ کی رحمت ہے، وہاں وہاں میرے محبوب کی رحمت ہے، جہاں جہاں اللہ کی بادشاہی وہاں وہاں رسول کی نبوت ہے، اللہ اور رسول ساتھ ساتھ ہیں. آگے اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اللہ رسول ساتھ ساتھ. یہ شرک نہیں ہے، میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا، کہتے ہیں آپ اللہ کو رسول سے ملا رہے ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں. یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہ میں کہہ رہی ہوں، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، میں تو صرف پڑھ رہی ہوں، سن رہی ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں اللہ کیا کہہ رہا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ نے خود رسول کو ساتھ رکھا ہے، تو اسی کی کریے. اور پھر اللہ رسول کی صفات بیان کرتا ہے. دیکھیں اللہ جب بھی رسول کا ذکر کرتا ہے نا، ساتھ اس کی صفات، جیسے ہمیں نہیں کسی سے پیار ہوتا، ہم کہتے ہیں سونیا، من مونیا، اس طرح اللہ اپنے محبوب سے دیکھیں رسول ہی، نبی ہی، امی ہی ہے، کہ میرا یہ رسول ہے، نبی ہے، امی ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ اس کی تعریفیں کر کے اپنے محبوب کو خوش کر رہا ہے، اپنے محبوب کی عظمت اور اپنے محبوب کا ذکر بھی بلند کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو امی جی اللہ جی یؤمن باللہ و کلمات و تبیہ لعلکم تہتدون. تہتدون کا رستہ کون سا ہے، ہدایت کا رستہ کون سا ہے؟ آج دیکھیں وہ الہدا کا نام رکھ کے کہہ رہے ہیں ہم ہدایت والے. اللہ کہتا ہے ہدایت والے وہ ہیں جو میرے محبوب کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ پر اور اس کے نازل کردہ کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور نبی کی عظمت اور شان کا جو بیان کرتے ہیں نا، وہ ہدایت والے. آگے ہم اب تیزی سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پھر اللہ تعالیٰ ذکر کر کے ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ نے ان کو چشمے بھی دیے، لیکن وہ قوم جو تھی وہ پھر بھی نافرمان تھی. پھر ظلم کا انجام کیا ہوا، پھر اللہ کہتا ہے پھر وہ تباہ ہو گئی. وہ قوم تباہ اس لیے ہوئی کہ کانو یفسقون، آیت 163، کہ وہ لوگ فاسق تھے. یہ نوٹ کریں، مجرمین، فاسقین، ظالمین کا انجام تباہی ہوتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے 164 میں کہ کیا اگر وہ یعنی معذرت پیش کرتے تو شاید، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب یہ کر رہے تھے، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں دے رہے ہو، یعنی جب انہوں نے تبلیغ کا کام جاری رکھا، حالانکہ وہ لوگ فاسق تھے، ظالم تھے، تو آپ تبلیغ کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے تبلیغ کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے، معذرتہم الی ربکم، تاکہ میں اللہ کے آگے کل کو اپنی معذرت تو پیش کروں نا، کہ میں نے تو کوشش کی تھی. جو لوگ نہیں مانتے تو یہ ان کی مرضی ہے، میں نے تو کوشش کی تھی. لا ربکم وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید وہ میں نے، اللہ کہتا ہے نبی نے اس امید پر کوشش کی تھی کہ میں اللہ کے آگے کل کو اپنی تو معذرت پیش کروں نا، اور پھر شاید ان میں سے کوئی متقی والا ہو جائے، کوئی تقوی والا بن جائے. تو آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا، یعنی کہ امید رکھنی چاہیے، ہمیشہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہنا چاہیے. اور جب وہ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ 165 میں، پھر جب وہ ان باتوں کو فراموش کر بیٹھے جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ یہ دیکھیں یہاں پر پوائنٹ ہے آپ کے اور میرے سمجھنے کا، یعنی کہ جو لوگ غفل ہو گئے، اللہ کہتا ہے تم تو نصیحت کرتے رہو نا، تم تو تبلیغ کرتے رہو نا، پھر ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ جو نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو بچا لیتا ہے. اور پکڑ کن کی ہوتی ہے؟ جو چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو غلط کام ہوتے دیکھتے ہیں، سنت اور شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں سانو کی، ہم کہتے ہیں ہم اپنے کام سے کام رکھیں. اللہ کہتا ہے تم تو نصیحت کرتے رہو نا، تم تو اپنا فریضہ ادا کرتے رہو نا. پھر ہوگا کیا؟ جو لوگ چپ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے نا، اور جو ظالموں کے ساتھ تھے، پھر پکڑ تو انہی کی ہوگی، کیونکہ وہ فاسقون یفسقون تھے. پھر اللہ کہتا ہے میں کسی کو بندر بنا دیتا ہوں. بندر بھی اللہ نے بنائے جب گناہ نہیں چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہتا ہے ان کے اوپر میں ایسے لوگ مسلط کر دیتا ہوں،
مسلط کر دیتا ہوں جس سے انہیں تکلیفیں ہی ہوتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں آزمائشیں اس لیے یہ بھیجتا ہوں لعلہم یرجعون 168 کہ شاید یہ پلٹ آئے، شاید یہ پلٹ آئے، تنگی اور سختیوں سے اللہ کی طرف پلٹ آئے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں پلٹتے، پھر آخر میں اللہ ان کو تباہ کر دیتا ہے، ان کی شکلیں بدل دیتا ہے، یعنی کہ ان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. آگے اللہ فطرت بیان کر رہا ہے کہ یہ جو عیسائی ہیں ان کی فطرت کیا ہے، پڑھ کے بھی نہیں مانتے، یعنی کوئی انہیں اللہ کہتا ہے کہ انہیں کوئی بھی عقل شعور نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں سمجھا رہا ہے 170 آیت ہمارے لیے ہے. اور جو لوگ کتاب الہی کو مضبوط پکڑے رہتے ہیں، مضبوط پکڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کتاب کو سمجھو، اس سے ہدایت لو اور اس پر عمل کرو. یہ اللہ پیکج دے رہا ہے، آفر لگائی ہوئی اللہ. جو اللہ کہتا ہے میری کتاب کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، پھر اللہ ان کا اجر مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ دیکھیں یہ مصلحین کی آفر ہے. اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں مصلحین والا بنا دے. پھر آگے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مزید حال بیان کر رہا ہے. ان پر پہاڑ کو اٹھایا، انہیں ڈرایا، انہیں وعدہ یاد دلایا، لیکن انہوں نے پھر بھی پرواہ نہیں کی، وہ پھر غافل ہی رہے. یعنی اللہ تعالیٰ بار بار ان کی نافرمانیوں کا ذکر کر رہا ہے اور بار بار انہیں دی ہوئی آزمائشوں کا ذکر کر رہا ہے. ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر تم بھی نہ سنبھلے تو پھر تمہارا حال بھی فاسقین والا ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک قصہ سنا رہا ہے 175 میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک یعنی قصہ سنانے سے مراد اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ علم پر عمل نہیں کرتے نا، وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں. بس یہ پوائنٹ اللہ سمجھا رہا ہے. علم پر جو عمل نہ کرے وہ گمراہ ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے سوچو لعلہم یتفکرون، غور کرو اس بات پر. یہ بہت بری مثال ہے جو لوگ ظلمت میں پڑے رہتے ہیں، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ظالم کون ہوتا ہے؟ ہم تو مومن ہیں نا، خیر نا سارے. ظالم کون ہوتا ہے؟ کذبوا بآیاتنا، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں نا. اللہ کہتا ہے وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں، یعنی وہ من کے ظالم ہیں. یہی تو خسارے والے لوگ ہوتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے، اللہ کہہ رہا ہے ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، خسارے سے بچ جاؤ. پھر آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے 179 میں ہم نے جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے افراد کو پیدا کیا ہے. کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں سے ہوں. جو جہنم والے ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے کیا کہ ان کا دل رکھتے ہیں لیکن حق نہیں سمجھتے. اب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، ضرورت کی بات سمجھتے ہیں، عیش و عشرت کی بات سمجھتے ہیں، لیکن کیا حق نہیں سمجھتے. آج اب حق سمجھانے کی کوشش کرو نا، لوگ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. یہ خاندان کو دیکھنا ہے، یہ رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، اولاد کو دیکھنا ہے، فلاں بندے کو دیکھنا ہے. نہیں دیکھنا تو حق کو نہیں دیکھنا. تو یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے بہت سے جن اور انسانوں کو میں نے جہنم کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. آنکھیں تو ہیں لیکن اس سے حق کو نہیں دیکھیں گے. دنیا ساری دیکھ لیں گے، سارے ساری کر لیں گے، اچھے سے اچھا دیکھیں گے لیکن حق نہیں دیکھیں گے. اور پھر اللہ کہتا ہے کان بھی ہے، گانے سن لیں گے، مطلب کی باتیں سن لیں گے، ادھر ادھر کی سن لیں گے، چگلیاں سن لیں گے. نہیں نا اگر سننا حق نہیں سننا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. وہ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے دیکھیے اللہ پہچان کروا رہا ہے. اللہ کہتا ہے ذرا تو بھی اپنا جائزہ لے نا. اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اللہ تو کہتا جان بھی نہیں ہے. ہم تو مسلمان تو کیا، ہم تو مومن بن کے چڑھے ہوتے ہیں وہ اوپر. اولئک هم الغافلون. غافلون کون ہے؟ ذرا دیکھیں، ذرا آنکھیں کھولیں، ذرا مجھے دیکھیں آنکھیں کھولیں. غافلون کون ہے؟ جو آج آپ بھی تو آنکھیں کھولے نا. اللہ کہتا ہے آنکھیں ہیں پر کھولتے ہی نہیں. آنکھیں دل تو ہے
لیکن دل تو ہے سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے تو حق کو سنتے نہیں ہیں۔ یہ پتہ کون لوگ ہیں؟ جو قرآن سے غافل ہیں۔ قرآن سے غافل کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھا سمجھا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کیا۔ یہی تو میں آپ کو شروع دن سے کہہ رہی ہوں، آپ کو یاد ہے؟ غفلت سے نکلو۔ آپ بھی کہتے ہوں گے نا پکا پانی پڑھا ہی دیتا ہے، ہر وقت غفلت سے نکلو، ہر وقت ظلمت سے نکلو۔ بھائی کیوں نکلی؟ ساری مرضی نہیں نکلتے۔ تو پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے، پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے جو میں آپ کو بار بار ریمائنڈر کہتی ہوں، غفلت سے نکلو۔ غفلت سے کیوں نکلو؟ کیونکہ جو غافل لوگ ہیں نا وہ اللہ کی نظر میں انسان بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے دل دیا تھا، اس میں میری محبت رکھو، شد حب للہ۔ یہ آپس میں پیار کری جا رہے ہیں، آپس میں محبت ہے، خاندان کی محبت ہے، چاچی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بندہ ہے، بچے، اسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی تو غفلت ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے آنکھیں دی تھی، قرآن دیکھتے، قرآن کو کی طرف آتے، انہوں نے آنکھیں دنیا پہ لگائی ہوئی، دنیا پہ گڑی ہوئی، آئے وہ سٹیٹس وہ مل جائے نا کبھی، ادھر دوسروں کے مال پہ آنکھیں لگائی ہوئی۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے لیے کان دیے تھے، کوئی حق کی بات سنتے، انہوں نے کان دوسروں کی باتوں پہ لگائے، تو پتہ چلے کہ نوٹ کی ہوتی خبر میں کوئی ادھر کی ادھر مجھے پتہ چل جائے تو میں گھما کے بات آگے چار مسالے لگا کے میں بھی آگے کروں۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، میں آپ کو مسالے دے رہی ہوں، اپنے حالوں جو ہمارے حال ہے نا اس میں سے مسالے دے رہی ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ اللہ کس نظر سے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اپنے آپ کو کبھی بھی اپنے نفس کے آئینے میں نہ دیکھو۔ نفس کہے گا تیرے سے زیادہ اچھا مسلمان تو دنیا میں آیا ہی نہیں، تو اس ملک میں بیٹھی ہے، تو یہاں پر تو نماز پڑھتی ہے، آئے تو نماز تیرے تو دل سے ہی بڑا بلند ہے۔ آپ اگر نفس سے پوچھو گے نا اپنے، تو نفس آپ کو کہے گا تو 5 وقت دی نمازی، تو صحیح، تو حاجی، تو بڑی غنی، تو بڑی شان والی۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کبھی اپنے نفس سے اپنا حال نہ پوچھو، اپنا حال پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھو یا قرآن والے سے پوچھو، تمہیں اصلی چہرہ نظر آئے گا اور تم خود ہی چیخے مار کے دوڑ جاؤ گے میں انسان نہیں ہے۔ یہ سوچیں آپ، اندر سے میں انسان بھی ہوں کہ اندر کوئی رکھا ہوا باندر۔ یہ ہوتا ہے جو فطرت ہوتی ہے نا بندے کی، کئی لوگوں کی فطرت ہوتی ہے سانپ والی، کاٹنا ہی کاٹ رہا ہے، کئی لوگوں کی فطرت ہوتی ہے بچھو والی، ڈنگ مارنا ہی مارنا، آنے دینے ہی دینے، کئی لوگوں کی فطرت ہوتی ہے بیڑیے کی طرح، چلاکیاں کرنی کرنی۔ وہ انسان نہیں ہوتے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ہاں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، انہوں نے نفس کشی نہیں کی ہوتی، نفس پروری کی ہوتی ہے، جو بھی چیز ان کے اندر سما جائے نا اسی کو انہوں نے پالا ہوتا ہے۔ جو فطرت ہوتی ہے نا کئی لوگوں کی جیسے ہوتی ہے، لومڑی کی فطرت والے کئی لوگ ہوتے ہیں اسی طرح چلاکیاں کرتے، کوئی سانپ کی فطرت والی اسی طرح ڈنگ مارتے، دوسروں کو باتیں لگا لگا کے اذیتیں دینی، دوسروں کو تکلیفیں دینی، یہ فطرت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اور کیوں یہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں؟ اولئک هم الغافلون، غافل، نہ کلمے پر عمل کیا، نہ رسول کی پیروی کی، نہ قرآن کا اتباع کیا، تو جانوروں والی زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں کی طرح لڑ کے کھا پی کے بچے پیدا کر کے دنیا سے چلے۔ جانور بھی تو یہی کرتے ہیں، آپ سمجھ رہے؟ اور اوپر گھنٹہ بیوٹی پارلر میں میک اپ کروا رہے ہیں۔ وہ جو جانور ہے اندر اس کے اوپر میک اپ کرا رہے ہیں گھنٹہ کہ میرا منہ صحیح لگے، اندر جو مرضی ہے۔ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا یہ گہری بات، اللہ تو اندر دیکھ رہا ہے، اندر کیا چھپایا ہوا، اوپر وہ مسکاپ ہے، اللہ تو اندر دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی شان سمجھا رہا ہے کہ کیا اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام، اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارو، اور جو ایسا نہ کرے ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ دیکھیں یہ کتنی بار یہ باتیں آ رہی ہیں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، جنہوں نے دین کو تماشا بنایا ہوا ہے، جو دنیا کی زندگی میں مست ہیں، گرے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دو، اپنے رب سے تعلق جوڑ لو۔ یہ دیکھیں آپ جب تک
آپ کہتے ہیں نا ادھر سے چھوڑو گے نہیں ادھر تلک جڑے گا نہیں، آپ 2 کشتیوں کے سوار نہیں بن سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں پھر کہہ رہا ہے بار بار، میں کہتی ہوں سورۃ اعراف، یہ تو میں آپ سے کہہ رہی تھی سورۃ اعراف 4 سال ہو گئے میں اسے نکل ہی نہیں پا رہی، ایسی گہری گہری آیتیں آتی ہیں کہ ہر آیت پہ میں رک جاتی ہوں، لکھ کے یا اللہ یہ کیا۔ آیت 182 دیکھیں، پھر اللہ کہہ رہا ہے والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جھٹلائے بیٹھے ہیں، جھٹلا کے مست بیٹھے ہوئے ہیں، غفلت میں بیٹھے، جہالت میں بیٹھے، ظلمت میں بیٹھے، منافقت میں بیٹھے، فساد میں بیٹھے ہوئے ہیں، فساد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لگائیاں بجائیاں، دنگے فساد، اس کو ہٹاؤ تو اس کو لگاؤ تو اس کو گراؤ تو اس کو بٹاؤ، انہی میں لگے ہوئے نا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات سے غفلت میں بیٹھے ہوئے جو زندگی گزارے، کھایا پیا اٹھے بیٹھے سوئے بچے پیدا کیے، کھایا پیا اٹھے بیٹھے سوئے بچے پیدا کیے، یہ زندگی گزار ہے، نہ کوئی مقصد ہے، نہ سمت ہے، نہ کوئی فکر آخرت کی، نہ تقوی کی، نہ ایمان کی، نہ درجوں کی، نہ مقامات، یہ زندگی گزار ہے۔ اللہ کہتے کیا والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہوا نا، اللہ کہتا ہے میں کرتا کیا کرتا ہوں بھلا، سنستدرجہم، دھیرے دھیرے بیماریاں اندر ہی اندر آ رہی ہیں، جسم کے اندر ہی اندر درد مرضیں جڑ پکڑ رہی ہیں، من حیث لا یعلمون، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اچانک پتہ لگا بیماری تو انتہا پہ پہنچی ہوئی تھی، ہے لاسٹ سٹیج ہے، لاسٹ سٹیج پتہ چلا۔ اللہ کہتا اچھا اتنی تو تجھے وارننگ دی تھی، اتنی بار تو حی الصلاۃ حی الفلاح حی الفلاح، تو نے کان بند کیے ہوئے تھے، ہیں اتنی بار تو قرآن دکھایا، اتنی بار تو تجھے بلایا، تو نے تو جمعے دیے، تجھے رمضان دیے، تجھے قرآن دیا، تو نے نہیں پرواہ کی، تیرا دل بند، تیرے کان بند، تیری آنکھیں بند، تو جا کر بیماری آ گئی، اب ختم کر، اب بیماری میں رو بیٹھ، پہلے اللہ کے لیے روتا تو کوئی عزت بھی مل جاتی ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کرے ذرا، اتنی بار اللہ نے بلایا، رستہ دکھایا، حی علی الصلاح کہہ کے بلاتا رہا نا دن رات، اللہ کہتا ہے کان تو تیرے بند تھے، اب میں تیرے کان بند کرنے کا بندوبست ہی کر رہا ہوں، اب تیری آنکھیں بند ہونے والی ہی ہے، اب تجھے لپیٹا جانے والا ہی ہے، تو نے دل پر تو غلاف چڑھائے ہوئے نا، دل پہ کتنے غلاف چڑھائے ہوئے، دنیا کے، خواہشوں کے، اولاد کے، مال کے، جائیدادوں کے، سونے چاندی کے، کتنے غلاف اللہ کہتا ہے تو نے دل پر چڑھائے، تو فکر نہ کر، اب کفن تیرے اوپر چڑھنے ہی والا ہے، یہ ہے اس آیت کا مقصد۔ اب سوچے ذرا، جس طرح میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، یہ سمجھنے میں تو میں تو گہرائیوں میں اتر جاتی تھی، میں تو آیت سے باہر بھی آ پاتی تھی، پورا دن مجھے آیت کا نشہ چڑھا رہتا تھا، پورا دن میں سوچتی رہتی تھی یا اللہ تو مجھے کہاں دیکھ رہا ہے، غافلون میں کہ جاہلون، ظالمون میں کہ مشرکین میں، کہاں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی تو کی ہے، جو تو آج بن کے جائے گا وہی زندگی تو نے آگے شروع کرنی ہے، اگر یہاں سے غفلت لے کے جائے گا بائیں ہاتھ والا، اگر یہاں سے ظلمت جہالت لے کے جائے گا بائیں ہاتھ والا، ابدی عذاب، پھر بھول جائے گا کہ یہاں میں رویا کرتا تھا، ہائے بیماری ہائے درد، وہ جو جا کے جہنم میں پڑنا ہے لگ پت جانے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں دھیرے دھیرے عذاب کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہوں، ہلاکت کی طرف۔ ہلاکت کیا ہے؟ جسم فنا ہونے والا۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا اچانک پتہ چلتا ہے بیماری تھی، بیماری نکل آئی، تھرڈ سٹیج، لاسٹ سٹیج، پھر اللہ کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری گرفت بڑی مضبوط ہے۔ مہلت تو دے رہا ہوں، یہ ہمارے پاس کیا ہے آج؟ یہ مہلت ہے، جو اب چل کے آئے، حفاظت سے آئے، صحت سے آئے، یہ مہلت ہے نا۔ اگر آپ نے اس مہلت کو ضائع کر دیا تو کیا ہے پھر؟ اِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، جب اللہ کہتا ہے میری پکڑ آئے گی نا، پھر تیری اولاد نے بھی اتھے کھلوتی ہے نا پیچھے، پھر ڈاکٹر بھی سارے ادھر پرے ہوں گے، کسی کے پاس تیرے درد اور مرض کا علاج نہیں ہوگا۔ یہ نوٹ کریں ذرا۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، اللہ اپنے محبوب کی عظمت بیان کر رہا ہے کہ میرا جو محبوب ہے نا، اس کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے نا ذرا سوچا کرو، ایویں نا منہ کھول کے کہہ دیا کرو یہ بشر تو فلاں تو یہ۔ اللہ کہتا ہے میرا محبوب جو ہے نا، اس کی یہ تو شکر کرو کہ یہ تمہیں اپنی صحبت دے رہا ہے۔ میرے محبوب کی صحبت
تربیت اصل میں اللہ کی صحبت اور تربیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو میرا محبوب ہے یہ جنون والا نہیں ہے جن کو کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہر وقت ایک ہی بات کرتا ہے جی, ہر وقت تقویٰ, ہر وقت رضائے خدا. یہ تو کافر کہتے تھے جنت کوئی جن استغفر اللہ معاذ اللہ کہتے تھے اس کے پاس ایک ہی بات ہے, پتہ نہیں کوئی جن چڑھا ہوا. یہ کافروں کی زبان ہوتی تھی. اور آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دکھی ہوتا تھا. اس لیے آپ نے دیکھا سورۃ اعراف جب شروع ہوئی ہے اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے آپ دکھی نہ ہو, میرے کو برداشت نہیں تھا. ایسی زبان ہے اللہ کی. شروع میں جہاں پہ سورۃ اعراف شروع ہوئی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا, فی صدری کا حرج, اللہ کہتا ہے آپ کے سینے میں کوئی حرج ہو, کوئی ذرا سا بال ہے, میرے سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ یہاں پر دیکھیں سمجھا رہا ہے اولم یتفکروا, سوچو ذرا یہ جو میرا محبوب ہے اس کے اوپر کوئی جن نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر مبین, یہ تو میرے حکم سے تمہیں ڈرا رہا ہے, تمہیں راستہ دکھا رہا ہے. آگے اللہ اپنی عظمت کا بیان کرتا ہے پھر کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, کیا میرے سے اچھی کسی کی بات ہے جس پہ تم یقین کرو گے؟ کس لیے بیٹھے ہوئے ہو پیچھے ہو کے 185. آگے اللہ 187 میں مزید بتا رہا ہے کہ قیامت کا وقت آنے والا ہے. یہ آپ سے یعنی قیامت قائم تو ہوگی, یہ سب ہوگا. موت, قیامت ہماری کیا ہے؟ ہماری قیامت موت ہے. جب ہماری موت کا وقت آ جائے گا تو وہ ہماری قیامت ہی ہوگی. لیکن جو کافر ہے, جو منکر ہے من کے, جو منافق ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے نہ اس طرح کے اونٹ پٹانگ سوال کیا کرتے تھے. یعنی نہ ہدایت کی فکر, نہ اطاعت کی فکر, نہ برکت, نہ تزکیہ, کچھ بھی نہیں. یہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں یہ فضول کاموں میں یعنی کہ اپنے لگے ہوئے ہیں, ہدایت جس طرف آپ بلا رہے ہیں ادھر آتے نہیں ہیں, اور الٹے سیدھے سوال. تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں میرے نہیں پتا, جو میں بتا رہا ہوں پہلے وہ اس کی تو دیکھو. لیکن آپ سوچو یہ جو پوائنٹ ہے نا, یہ تو پھر وہابیوں کو مل گیا کہ بھئی نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا قیامت کب آنی ہے, کیونکہ نبی نے دیکھو کہا ہے اس کا علم جو ہے نا عند اللہ, نبی کو کچھ نہیں پتا. انہوں نے کہا اللہ کو پتا سارا پتا, میرے کچھ نہیں پتا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, اللہ کہتا ہے تینوں نہیں پتا. جو نبی کو کہتا ہے نا نبی کو نہیں پتا, اللہ کہہ رہا ہے تمہانوں نہیں پتا, میرے نبی کو سب پتا. یہ وہ ٹون ہے. دیکھو میرا محبوب اگر کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں پتا ہی نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ تیروں قیامت میں کی لینا دینا ہے. تو قرآن پڑھ, تجھے اللہ کہہ رہا ہے نبی کی اطاعت کر, تجھے اللہ کہہ رہا ہے صراط مستقیم پر چل, تو دوڑ کے تو وہ قیامت میں ہے. تو نبی نے تو کہہ رہا اس دن تجھے ملے گا کیا, آج کے دن تم سودا لے نا, یہ مقصد ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ الفاظ پکڑ لیتے ہیں لیکن معنی کو نہیں سمجھتے. آگے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیا سمجھا رہا ہے کہ جب اس طرح لوگ کہیں تو کیا آپ اللہ پر, اپنے رب پر, یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا نا کہ میں تو قیامت کے بارے میں نہیں جانتا, میں تو اپنی ذات کے نفع نقصان کے بارے میں بھی نہیں ہوں, تو یہاں پہ پھر وہ ابیوش ہو گئے. کہا تو نبی تو اپنا بھی کچھ نہیں کر سکتا, تمہارا کیسے کرے گا؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اللہ کی رضا کی فکر ہے, مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے, ایمان کی فکر ہے. یہ مطلب بنتا ہے. یہ مطلب کہاں بنتا ہے کہ نبی تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا, تمہارا کیا کرے؟ یہ وہابی مطلب نکالتے ہیں. یہ ہے گمراہی جو وہ قرآن کے ذریعے پھیلاتے ہیں. یہی نقطے بتانے کے لیے میں ٹھہر جاتی ہوں, پھر ٹائم ہو جاتا ہے. چلو اللہ خیر کر. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس طرح کہتے تھے نا کہ میں تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوں, تو جو کافر تھے نا, منکر تھے, ان کا اصل میں کفر اور منافقت باہر آ جاتی. یہی تو اللہ کا راز ہے کہ ایسے الفاظ میرا محبوب بولے جو منافق ہے اس کی منافقت باہر نکل آئے ساری. جیسے شیطان کا وہ سارا باہر آ گیا تھا نا, جو شیطان اندر اکڑ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا, جب اللہ نے کہا سجدہ کرو, ایک حکم سے اس کی پوری زندگی کی عبادت برباد. یہی حال منافقوں کا ہوتا ہے. یا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا میں بشر, تو وہ پکڑ لیتے ہیں اسی بات کو, یہ تو کچھ بھی نہیں بشر ہے. استغفر اللہ. حالانکہ اس سے ان کی اپنی منافقت یہاں ہو گئی کہ تم اتنے یعنی کہ گھٹیا ذہن کے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کو تم یہ مطلب دے رہے ہو کہ انہیں ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو سکھا رہا ہے, پڑھا رہا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, میرے پاس تو جس قدر اللہ نے چاہا
اور میں تو خود غیب بھی نہیں جانتا، میں خود غیب کا علم رکھتا تو میں آج خود اپنے لیے بہت سی بھلائی حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی سختی بھی نہ پہنچتی۔ تو اس بات کو بھی دیکھیں، وہاں بھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی چیز کے مالک ہے ہی نہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کے عقیدے کی آیتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ یہ جہادی کہتے ہیں، یہ وہابی جو ہے نا یہ وہابی جو ہے نا، یہ آیتیں نکال کے نا تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آج جو ہمارے عقیدے کمزور ڈانوا ڈول ہوئے ہوئے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو کیا لکھا ہو، یہ دیکھو نبی کیا کہہ رہا ہے، لا املک لنفسی، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنا نہیں کر سکتا، میں تہاڈا کی کرنا ہے، یہ دیکھو نبی کیا کہہ رہا ہے، مجھے تو کچھ نہیں پتا ہوتا تو میں اپنے لیے بھلائی نہ لے لیتا۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب نکلتا ہی نہیں ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ مجھے اپنی بھلائی کی فکر نہیں ہے، مجھے اللہ کی رضا کی فکر ہے۔ یہ دیکھیں ذرا کہاں کی بات وہ کہاں لگا دیتے ہیں بھابھی، مگر تمہاری نکال کے نا لوگوں کو، اتنے لوگ انہوں نے پیچھے لگائے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا، حالانکہ پیچھے ہم نے آیت پڑھی ہے نا، یہ نبی امی ہے، اس کے پاس اختیار ہے، یہ تمہیں پاک کرتا ہے، یہ تمہیں رستہ دکھاتا ہے۔ اللہ محبوب کو سارے اختیار دے رہا ہے اور وہابی کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو خود معاذ اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس میں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ گمراہی ہے جو قرآن کے ذریعے لوگ پھیلا رہے ہیں، اور قرآن خود کہتا ہے وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ظالم جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو انہیں نقصان ہی ملتا ہے۔ یہ سوچے آپ۔ اور پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر شانیں ہیں اس کو وہ دوسری طرف گھٹا کے بتاتے ہیں عام، بلکہ ان کی شان میں گستاخی کر کے ان کی باتوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے تو کوئی سختی اور تکلیف بھی نہ پہنچتی اگر میں کچھ کو کر سکتا ہوتا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں ہے۔ پیچھے آج گزری ہے نا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، تو پھر جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے آپ سوچو اسے اپنی پریشانی اور حفاظت کا کوئی غم ہو سکتا؟ یہ باتیں ہیں، یہ میں کہہ رہی ہوں کہ 2 کتابیں پڑھ کے اور 4 سال کورس کر کے کوئی عالم نہیں بنتا۔ عالم وہ ہوتا ہے جسے اللہ کے سارے پہلوؤں کا، رسول کی عظمت کا سارا پتہ ہو، اور سارے قرآن کی گہرائی میں اس نے 4 سال نہ لگائے ہوں، 40 سال لگائے ہوں۔ یہ ہوتا ہے، 4 اس نے کتابیں نہ پڑھی ہوں، اس نے منزلیں اور مرتبے طے کیے ہوں، وہ آپ کو حقیقت اور معرفت کا علم دیتا ہے، ورنہ اسی قرآن کو آگے رکھ کے لوگ گمراہیاں پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں ہر جگہ نہ جایا کریں، یہ نہ ہو کہ جہاں جائیں ماں نہیں کو آ کے آ جائے، الٹا جو ہے ایسی پورا کو وہ بھی نہ رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اپنے محبوب کو کہ آپ یہ ان سے کہیں کہ انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون۔ اب دیکھیں یہ بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی میں یہ آیتیں یوز کرتے ہیں کہ وہ تو صرف ڈرانے والے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور استغفر اللہ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سمجھا رہے ہیں؟ یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں اپنے منصب پر ہوں اور اللہ کی حفاظت میں ہوں، میں مومنین کے لیے بشیر ہوں اور تم جیسوں کے لیے نذیر ہوں، جو زبانیں کھول کے طرح طرح کے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں پھر سمجھا رہا ہے لوگوں کا حال کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ 189 میں جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو اللہ کی بڑی تعریفیں کریں گے، دعائیں کریں، تو بھی دعا کر، تو بھی دعا کر۔ اللہ کہتا ہے جب مل جاتی ہے تو پھر نافرمانیاں، وہی شرک اور وہی حرکتیں، وہی سنت اور شریعت کے خلاف کام کرنے شروع کر جاتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ نے مثال ایک دی ہے کہ ایک میاں بیوی تھے، بچہ مانگتے، بچہ ہوا تو شرک کرنے لگے۔ لیکن یہ صرف ان کی مثال نہیں، یہ ہمارا حال ہے، سب اللہ سے بتا رہا ہے، ایسے لوگوں کی فطرت ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو تم ایسے لوگ نا صرف مطلب کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، میری پریشانی ہے ان کا دعا کر دیں، انج نہیں پتا کہ اللہ کے رستے بھی چلنا ہے، وہ جرا اللہ کا رستہ دکھا رہی ہے اتنے بھی چلنا ہے، نہیں، ان کا دعا کر دے بس، میرا کام ہو گیا پھر ٹھیک ہے، نہ ہو گیا تو پھر انہیں کیتی نہیں ہونی دعا۔ یہ دیکھیں آیت 190، میں آپ کو اپنے زبان میں بتاتی ہوں لیکن بات وہی ہوتی ہے آیت میں۔ دیکھیں 193 میں کیا لکھا ہوا ہے، اگر تم ان کو راہ ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ اگر انہیں کہو نا قرآن کی کلاس ہے تو آ جاؤ، نہیں وہ تو ٹائم نہیں پر تو دعا کر چھڑی میرے۔ کبھی کبھی ویسے اس لیے قرآن پڑھتی تو باہر لوگوں کے حال دیکھتی تو مجھے ہنسی آتی ہے، واقعی یہ تو عورت میں ٹکری سی قرآن سے حال نظر آتے ہیں۔
کہ نہ قرآن سمجھنا ہے نہ اس پر عمل کرنا ہے, بس میرا کام ہو جائے, میرے اتنا ہی غرض ہے بس. اللہ نال بھی مطلب دی جاری ہے, حقیقت اور معرفت دی جاری نہیں, اطاعت کی جاری نہیں, مطلب دی جاری میری اللہ نال. آپ سوچیں جو لوگ اللہ سے مطلب کی یاریاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ سے کیا یاریاں لگائیں, یہ سوچیں آپ. اس لیے امید رکھیں ہی نہ. دوست آپ کا وہی ہوگا جس کی اللہ سے دوستی. آپ سے محبت وہی کرے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اور وہ سچی محبت ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے ایسے لوگ تم ان کو ہدایت کی راہ کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیروی نہ کریں, تمہارے حق میں برابر ہے ہوا تم انہیں بلاؤ یا چپ رہو, انہوں نے رتی اثر نہیں ہونا. تو کہہ بھی جا 10 گھنٹے بھائی درس قرآن کرو تیرے جوں نہیں دکھ رہی اور اسی طرح بیٹھے. اللہ کہتا ہے پھر کبھی تو بھی چپ ہو جائے گا, نہ ہی کر. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی مجھے بھی فیل ہوتا ہے کئی جگہوں پہ میں چاہتی ہوں چلو جی بیان کرو, تو میں سوچوں بیان تو توڑتے دنیا سے سودے لائے کے بس بیٹھے. یہ کہتے ہیں وہ دعا نہیں آئی تھی بیان کر گئی. میرا نام ڈال دعا نہیں آ گئی, ان سارے دوپٹے لے لو. مجھے آئے تھے میرے سامنے تو یہ آئے آ رہی ہوتی ہے, میں سوچا میں دعا لی تھی نہیں تو نہیں رب چاہیے تھا, میرے کلی نہیں چاہیے. دعا لی آ گئی, ہوں دوپٹے سیدھے کر سیدھا. ہاں سیدھا تو ہمیں اپنا دل اور ایمان کرنا چاہیے, نہیں اس کی نہیں فکر. یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں میں تم جاؤ, ان کو ہدایت دو یا کبھی چپ بھی ہو جاؤ, انہوں نے تو فرق پینا, انہوں نے تو اپنے کام نہ کام رکھنا. بھائی ساڈا ایک کام پھسے ہے, فلانا دشمن ہے, سورت فتح 100 باری پڑھی ہے تو دعا کر دے. ساڈا کاروبار ڈوبدا پیا, اسی سورت فتح پڑھ لی, تو دعا کر جا, تو اپنا کام کر, تینوں بھی اسی کو کریے نہ. تو یہ فطرت اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے بیکار ہیں یہ چیزیں, یہ تمہاری وقتی طور پر تو بچ جاؤ گے, قبر میں کیسے بچو. یہ پوائنٹ اللہ سمجھا رہا ہے. اصل میں آج سے تو بلا رہا دعا کرا رہی, تو قبر میں کیوں بلائیں گے. آپ سوچو سر, عقل والے ہو تو اللہ کہتا ہے فکر تو قبر کی کرنی چاہیے, حشر کی کرنی چاہیے نا, نبی کا در لینا چاہیے, قرآن کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ تیری دنیا اور آخرت بدل جائے, نہ کہ وقتی طور پر تو کام تیرا اڑا ہوا ہے تو دعا کرانے کے چکر میں. آگے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ اتنی پیاری دعا ہے, یہ میں نے یاد کی تھی, ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. یہ بہت ہی پیاری دعا ہے. اللہ کہتا ہے کیسے ہی حالات ہونا, یعنی کہ تم اپنے آپ کو ادھر رکھنا کہ میرا ولی اللہ ہے, بے شک ساری دنیا تمہارے ہلاک ہو جائے, بس بے شک سارا تمہارا خاندان, تمہاری اولاد, تمہارے بچے, رشتے دار سارے فیشنوں میں رواجوں میں پڑ جائیں, تم نے کیا کرنا ہے, انا ولی اللہ الذی, میرا ولی وہ ہے. مجھے دنیا میں بے شک نہ کوئی ولی ملے, نہیں میری کسی نام باندھی نہ بنے, میرا ولی اللہ ہے. نزل الکتاب, جس نے یہ کتاب نازل کی ہے, میں کتاب کے راستے پر ہوں, میں تمہارے پیچھے نہیں جاتا, میرے دشمن بنتے ہو بن جاؤ, وہی چھوڑ کے جاتے ہو جاؤ, میرا نہیں تھوڑی لگتی نہ لگے. میرا ولی اللہ ہے. نزل الکتاب, جس نے یہ کتاب نازل کی ہے, وہو یتولی الصالحین, یہ ہے درجہ صالحین کا, ان کے طالب بنو نا. آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ یہ جو لوگ بتوں کی یا دوسروں کے پیچھے دوڑتے ہیں, وہ اپنا نہیں کر سکتے تو ان کا کیا کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیا سمجھا رہا ہے, اے میرے محبوب 199 میں آپ ان سے درگزر کریں. یعنی اس طرح کے جو لوگ ہیں نا, جو اپنے کاموں سے انہیں مطلب ہوتا ہے, اپنی خواہشوں سے مطلب ہوتا ہے, رواجوں سے مطلب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جب تک کام اڑا ہوا ہے تب تک اللہ اللہ کریں گے, کام ہو گیا پھر تو کون تو میں کون. اللہ پھر اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کیا, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یہ جو جاہل لوگ ہیں نا, مطلب ہو جائے پھر وہی ہفتہ کرتے ہیں, جو مرضی پریشانی آئے دعا کرا کے پھر وہی کرنا شروع ہو جاتے. اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے درگزر کریں اور بلائی کا حکم دیتے رہیں, پھر بھی ان کو بلائی کا حکم دیتے رہیں, جہاں کہیں آپ کے متھے لگ جائے نا ان کو بلائی کا حکم دیتے ہی رہیں, لیکن کیا ان سے آپ کنارہ کاشی رہیں.
आगे अल्लाह ताला देखिए, मैं आज बहुत ही स्लो जा रही हूँ, पता नहीं ये सूरत एराफ है ना, इससे निकलना मेरी, मैं आपको पहले बताया था, मेरी बड़ा ही मुश्किल है, पता नहीं इसमें इतनी गहरी गहरी बातें हैं। आगे अल्लाह ताला कह रहा है शैतान जब तुम्हारे पास आए तो क्या करो, फस्तईज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह मांगो। देखिए अल्लाह कितना करीम है। अल्लाह ताला हमें ये देखे, ये आयत फौरन इसके बाद आई है कि जब तुम्हें लोग तंग करें, जब लोग जहालत और जुल्मत को पर अमल कर रहे हो, ज्यादातर लोग तो अल्लाह कह रहे हैं जाहलीन है, जहालत वाले, ना कुरान से गरज वास्ता, ना रसूल से गरज वास्ता, ना आखिरत की फिक्र, ना ईमान की फिक्र कर दी। आई मेहंदी दी रस्म हुई नहीं, मेरी धी तो होश नहीं हुई, हफ्ता पूरा मेहंदी बड़ा हॉल बुक करा के सारे ने डांस की प्रैक्टिस करनी। ज्यादातर लोग तो जहालत, जुल्मत, गफलत और मुनाफिकत में जिंदगियां गुजार रहे हैं ना। तो अल्लाह कह रहा है जब सारे लोग शैतान सारे मिल जाएंगे तो जाहिर है वो तुम्हें कहेंगे तू कल्ली रह गई, तेरा कोई नहीं, तेनू कोई मुंह नहीं लांदा। अल्लाह कहता है कि अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए ना, शैतान का वसवसा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, आपको पता, अद्दुव्वुन मुबीन है, ओदा हमला कोई छोटा नहीं होता, बड़ा जबरदस्त होता है, सारे मिल जाते हैं ग्रोह के ग्रोह। और आप सोचते मैं कल्ली, पता नहीं मैं ही गलत था, पता नहीं मैं ही रोंगा है। तो अल्लाह कह रहा है क्या करो, फस्तईज़ बिल्लाह, अल्लाह की मदद मांगो, अल्लाह की पनाह मांगो। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है, बेशक जो लोग परहेजगारी इख्तियार करते हैं, जो लोग परहेजगार है, जैसे तकवा वाले बनना चाहते, जैसे हम है, कोशिश कर रहे हैं, क्या होता है जब शैतान उनके पास आता है, उन्हें डराता है, तेरा रहना कोई नहीं, तेरा बनना कोई नहीं, तेरे को होना कुछ नहीं। फिर क्या करो, उन्हें शैतान की तरफ से कोई ख्याल आता है ना, तो वो फौरन अल्लाह को याद करते हैं, हस्बी अल्लाह नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर व तवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुहु। वो शैतान के वसवसे के पीछे आकर रोना धोना नहीं शुरू कर देते, हाय मेरी तो किस्मत ही खराब है, हाय मेरे तो मिले ही कुछ नहीं, हाय मेरे तो रिया ही कुछ नहीं, मैं तो इतनी होया, मैं तो सारे ने अच्छा सलूक किया, मेरे तो किसी ने अच्छा सलूक किया। ऐसे नहीं होते। अल्लाह कहता है वो क्या करते हैं, तज़क्करू, वो अल्लाह का जिक्र करने लग जाते हैं। ये देखिए ये हमारी नसीहत की बातें सारी। उसी वक्त अल्लाह कहता है हम मुबसिरून, उनकी आंखें खुल जाती हैं फटाफट कि हमने दुनिया के पीछे नहीं जाना, हमने आखिरत के पीछे जाना। आगे अल्लाह ताला क्या समझा रहा है, जो शैतानों के भाई हैं, जब उन पर शैतान वसवसा डालता है तो वो उसमें गिरी जाते हैं, गुमराही में ही खींचे जाते हैं। और फिर शैतान क्या करता है, शैतान कहता है ते आ गया मेरे हाथ, चल तेरी मेरी जान पक्की। शैतान पहले वसवसा भेजता है, आए छोटे ਹੁੰਦੇ से ना तेरे नाल इंज होया, फिर तेरी शादी हुई तेरे नाल इंज होया, फिर तेरे सौहरे ना चंगे मिले, कोई रिश्तेदार ना कुछ। शैतान एक सिरा पकड़ता है, जब बंदा उसके हथे चढ़ जाए, हाँ वाकई आज मैंने याद आई, बड़ी देर बाद याद आई, ਉਹਨੇ भी बंदा इंज की, ਉਹਨੇ भी अल्लाह कल पाए। तो यही तो शैतान चाहता है। शैतान कहता है जरा वाकयात जरा देखना पीछे क्या हुआ, जरा हालात देखना, जरा ख्वाहिशात, मेरी तो कोई ख्वाहिश ना पूरी हुई, मैं तो मिले ही कुछ नहीं, मेरी तो किस्मत यूं शुरू तो रहा। शैतान भी कहता है जरा अपने जज्बात देख, ख्वाहिशात देख, हुन भी नहीं तेरे मिले, आए हुन भी कुछ नहीं मिले। फिर शैतान कहता है अपने ख्यालात देख, मैं तो सोचा सी यह हो जाएगा, वो भी ना हो, आए अगे भी नहीं मिला। फिर शैतान कहता चल तू मेहनत की तेन नहीं मिलिया तो तेन अगों भी नहीं मिलना, चल दफा कर, मैं नहीं जाती, मैं नहीं पढ़ती नमाज, मेरा नहीं दिल करता। तो इस तरह शैतान पकड़ता है, कहता है मेरे हथे बस चढ़ जाए सही। जब चढ़ जाता है तो फिर शैतान उस बंदे के साथ खेलना शुरू हो जाता है, तेरे ए भी हुई, उन्हें भी माड़ी की थी, उन्हें भी तेरा हाथ मारा, उन्हें भी तेरा माल खोया। तो ये अल्लाह समझा रहा है कि उसके वसवसों में ना गिरो, अल्लाह को याद करो। आगे देखिए मैं तेजी से गुजर रही हूँ, फिर मैं आपको इसका नतीजा बताऊंगी। और जब आप उनके पास कोई निशानी लाते हैं तो वो कहते हैं आप इसे अपनी तरफ से वजह करके क्यों नहीं लाए। फरमाते मैं तो महज अल्लाह के हुक्म की पैरवी करता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत अल्लाह फिर बयान कर रहा है, मेरा रसूल क्या है, यह अपनी जुबान से अपनी मर्जी से ना कुछ बोलता है, ना कहता है, ना करता है। इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैया मिन रब्बी। ये है अजमत मुस्तफा का आखिरी पॉइंट कि मैं तो सर तपा रिजाए खुदा हूँ।
جو میرا محبوب کہتا ہے میں تو وہ کرتا ہوں. یہ آپ کو بھابی کبھی نہیں بتائیں گے. مگر بتائیں گے بھی نا تو اس طرح بتائیں گے کہ انہوں نے تو کام سی وہ تو مجبور سن انہوں نے تو کرنا ہی سی. اس طرح سے بتائیں گے کہ جیسے وہ مجبور تھے بچائے گا. حالانکہ یہ عظمت مصطفیٰ ہے. مجھے پتہ نہیں یہ کیسے باتوں کو اس طرح بناتے ہیں کہ جہاں عظمت ہے اسی کو وہ گھٹا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو جیسے مجبور ہو کے کر رہے تھے. لوگ ان کو برا بلا کہہ رہے تھے اور مجبور ہو کے کہہ رہے تھے. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. جب قرآن پڑھا جائے, یہ دیکھیں پوائنٹ, جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو خاموشی سے. اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ جہاں کہیں تلاوت لگی ہو نا یا تسی چپ کر جاؤ تو سنو. یہ نہ ہو ادھر قرآن چل رہا ہے اور آپ بھی باتیں کر رہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یا اذان ہو تو چپ کر کے سنو, وہ بھی تو اللہ کا کلام ہے نا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کرو عاجزی اور زاری. یہ دیکھیں نا عاجزی اور زاری, خوف و خستگی اور میانہ آواز سے پکارو صبح شام اور غافلوں میں سے نہ ہونا. اللہ کو اپنا ذکر بہت پسند ہے, اس لیے ہم ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے دیکھیں جو آخری آیت ہے وہ کیا, بے شک جو ملائکہ ہے تمہارے رب کے حضور میں ہے. ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں. اب دیکھیں یہ سورۃ الاعراف کو میں نے اتنی بار پڑھا 4-5 سال, اور پھر اس کا خلاصہ جو مجھے سمجھ آیا نا پورا, کہتے ہیں نا ایک ترتیب میرے ذہن میں بنی. سورۃ الاعراف دیکھیں 206 آیتیں, 206 آیات کا جو میرے خلاصہ مجھے سمجھ آیا. اللہ کہتا ہے یہ ہے قرآن, اس کا کرو تم اتباع اور بن جاؤ تذکرون بن جاؤ ورنہ ہو جاؤ گے ظالمون. شیطان تمہیں مکر کر کے بنائے گا متکبرون. افلا تاقلون, تمہیں عقل نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے لا تحزنون, آیات کو کرنا تفقہون, قرآن پر عمل کر کے ہو جانا تومنون. آیتیں دکھاتا ہے اللہ تمہیں تاکہ تم ہو جاؤ تشکرون. اللہ کی نعمتیں دکھاتا ہے تاکہ تم ہو جاؤ تفلحون, کامیاب. نہ ہونا غافلون, نبی کا ساتھ دینا اور ہونا تہتدون. یہ کتاب تمہیں رستہ دکھاتی ہے تم بن جاؤ مصلحون. رسول کا اتباع کرو تاکہ ہو تم پر ترحمون. ہر دم رہنا ذاکرون, نہ ہونا تکبرون, ہونا فرشتوں کی طرح سبحون اور یسجدون. پورے سورۃ اعراف کا خلاصہ آپ سوچ سکتے ہیں. میں ایسے یہ کام کر دوں گی. 206 آیات کو اس صورت میں میں نے لکھا ہے. آپ کچھ کہہ رہے؟ اچھا تو یہ تو میں نے رف لکھا ہے, ایسے ہی میں کرتی رہتی ہوں نا, کیونکہ ابھی تو میں اس کو نیٹ نہیں کیا ہوا. یہ بیچ میں سے جو نقطے مجھے مل رہے تھے کہا میں نے, اور طرح یہ مجھے پتا کیوں یہ سارا ریکارڈنگ میں آ گیا ہے, ریکارڈنگ میں آ گیا ہے. اچھا بعد میں دیکھتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو پڑھا نہیں جائے گا. اچھا اینی وے آگے سورۃ انفال شروع ہو رہی ہے. سورۃ انفال میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا, انفال کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرے. نفلی جو نفل والے غنیمت تمہیں ملتا ہے. یا سالونہ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم. سورۃ انفال کا آغاز ہوتا ہے پوچھتے ہیں آپ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے مال غنیمت کے بارے میں کہ یہ جو ہمارے ہاتھ آیا ہے مال غنیمت اللہ کی یہ کس طرح یعنی کہ کس کا ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. اللہ کہتا ہے کہ تم مال غنیمت کی فکر نہ کرو, تم میرے رسول کی فکر کرو. یعنی آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ وہ پوچھتے تو آئے ہیں مال غنیمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کہہ رہا ہے ان کو کہہ دو قل الانفال للہ والرسول, یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا. یعنی اللہ یہ سمجھا رہا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, تم مال کی فکر نہ کرو کی آیا تھا کی نہیں. فکر تجھے پتہ کیا کرنی چاہیے, اطیعوا اللہ ورسول. تو اپنے کام میں کم رکھ, یہ اللہ کی ووٹ ہے نا. یہ مال یہ دنیا کا ادھر ہی رہ جانا ہے. تیرے جو کام آنا ہے نا اطیعوا اللہ اطیعوا رسول.
ان کون تم مومنین، اگر تم مومن ہے نا تو ایمان کی فکر کر، اگر تم مومن ہے اطاعت رسول کی فکر کر۔ اصل دولت اور خزانہ یہ ہے، دنیا کا مال کوئی دولت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں کہ مومنین کی صفات اللہ بیان، یہ ایک پیکیج ہے جو اللہ دے رہا ہے، مومنین کی اللہ پہچان کروا رہا ہے۔ کیا مومنین کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ہم تو اللہ کا ذکر ہوتا ہم تو گڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر جب مومنوں کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے، جب آیتیں وہ سنتے ہیں نا تو ان کے ایمان بڑھتا ہے، ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ اپنے رب پر اور توکل کرنے والے بن جاتے ہیں، رب پر توکل کرتے ہیں، پریشان نہیں پھر ہوتے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ مومن کی نشانیاں اللہ بتا رہا ہے۔ اور پھر انہیں فکر کیا ہوتی ہے؟ نماز قائم کرنے کی، پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نفس کشی کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سند دے رہا ہے، یہ پورا کورس ہے، اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں میں تفصیل آپ کو سمجھاؤں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہے سچے، لہم درجات، ان کے لیے ہیں درجے، عند ربہم، تمہارے رب، یہ ہے اصل دولت، ومغفرہ ورزق کریم۔ دیکھیں اللہ کتنی خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ والا پیکٹ لے لو مومن کا، مومن بن جاؤ تو پھر میرے سے سند لو، اپنے آپ نہ مومن بنو، میں بیٹھا بٹھایا مومن، نماز پڑھ لی میں مومن نہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ذکر کرے، جو اللہ کی محبت میں تڑپے لرزے، جو قرآن سے مجاہدہ کرے، جو رب پر توکل کرے، جو نماز کو قائم کرے، جو اللہ کے راستے میں نفس کشی کرے، مال خرچ کرے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، یہ ہے سچے مومن۔ اور پھر اللہ خوشخبریاں سنا رہا ہے، درجے بھی ہیں، بخشش بھی ہے، اور رزق کریم۔ رزق کریم کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ زندہ ہوں گے، یہ مرتے نہیں ہیں، مویا نہیں مر گئے، یہ قبروں میں جا کے زندہ ہوں گے۔ اب میں مختصر جانے لگی ہوں، پھر اللہ آگے یہ مومنوں کی شان بیان کرتا ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا کون سے لوگ بہتر ہیں۔ آیت نمبر 7 میں، جو گھر بیٹھے ہیں، جو اپنا لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، وہ نہیں، اللہ کہتا ہے بہتر وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ حق تو ثابت ہونا ہی ہونا ہے، یعنی کہ اللہ کا دین تو پھیل کے رہے گا ہی، ہم اگر دین کے کام نہیں کریں گے دین پھر بھی پھیلے گا، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ خوش نصیب ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان پر پھر اللہ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکینہ نازل کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت نمبر 11 میں، بظاہر اللہ بات کر رہا ہے بدر کی، جنگ بدر کی بات کر رہا ہے کہ وہاں مسلمان تھوڑے تھے اور دشمن زیادہ تھے، لیکن اندر جو اللہ میں سمجھا رہا ہے نا کہ تیری زندگی میں بڑی مشکلات اور آزمائشیں آئیں گی، لیکن جب تو میرے دین کا کام کرے گا نا، جہاد کرے گا نا، تو اللہ تیرے غم، خوف، پریشانیاں سب دور کر دے گا، تجھے نیند میں رکھے گا، نشے میں رکھے گا، ہے سکینے میں رکھے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کیسے کیسے پہاڑ گزر جائیں گے، کیسی کیسی آزمائشیں گزر جائیں گی۔ اللہ تجھے نیند میں رکھے گا، اپنی محبت کے سرور میں رکھے گا، اپنی شراب طہور میں رکھے گا، تجھے شیطان کے فطور سے دور رکھے گا۔ یہ ہے آیت 11۔ اللہ کہتا ہے میں تیرے دل پر نور کی بارش کرتا رہوں گا۔ وہاں پر تو ظاہری بارش ہوئی تھی نا، تو مسلمانوں کے اوپر سکینہ طاری ہو گیا، نواز طاری ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے میں مومن کے دل پر نور کی بارش کرتا ہوں اور مومن کو دنیا کی تکلیفوں اور فتنوں سے بچا لیتا ہوں، اور کافروں کے دل پر رعب ڈال دیتا ہوں۔ جو تمہارے دشمن ہوتے ہیں نا وہ تیرے سے پرے پرے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے میں خود تیری حفاظت کا بندوبست فرما دیتا ہوں، تو ایمان والا تو بن، پھر تو دیکھ کیسے کیسے میری مدد اور میرے انعامات تجھ پر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 14 میں، کافر جو ہیں جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، شدید العقاب، وہ تو اللہ کی پکڑ میں ہی آ جائیں گے، تجھے ان کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں بدلہ لواں۔ اللہ کہتا ہے وہ ایک دن میری پکڑ میں آ ہی جائیں گے۔
آگے دیکھیں آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو جہاد جب تم کرو نا، جب یہ جہاد کرو، جب اللہ کے راستے میں چلو تو جم کے کرو. یہ نہ سوچا کرو آج میں اٹھ نہیں سکتی، آج میں بیمار، آج میری طبیعت خراب ہے. آخری دم تک جہاد کرو. اللہ کہتا ہے جو لوگ جہاد کا رستے سے پھر جاتے ہیں پھر ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. اور جب تم جہاد کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. پھر اللہ آگے پھر اپنے محبوب کی عظمت بیان کر رہا ہے کہ میرا محبوب تو وہ ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. جب اس نے کنکریاں پھینکی نا، اللہ کہتا ہے یہ اس نے نہیں، میں نے پھینکی. دیکھو میرے محبوب کی عظمت. جو یہ کرتا ہے وہ یہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ میں کر رہا ہوتا ہوں. جس کو میرا محبوب اپنے در کی حضوری دے دے، اسیری دے دے، فقیری دے دے، وہ میں دے رہا ہوتا ہوں تاکہ میری حاضری کے قابل بن جاؤ. اللہ کہتا ہے یہ ہے احسان مومنین پر جو میں مومنوں پر کرتا ہوں. دلگیری سے انہیں گھیر کر لے آتا ہوں. کہاں؟ درے مصطفیٰ. اور پھر میرا محبوب جو دیتا ہے وہ میں دیتا ہوں. قربان جائیں. اس سے آپ اندازہ کریں اللہ اپنے محبوب کو کی عظمت کا خود ثنا ہوا ہے، خود بیان کر رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو کافر ہے نا، یہ تو پھر وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. آیت نمبر 22 کو دیکھیں کہ جو کافر ہیں، جو نہیں مانتے، جو نافرمان ہے رسول کے، اِنَّ شَرَّ الدَّوَّابِ عِندَ اللَّهِ. تمہیں پتا ہے یہ اللہ کے نزدیک ان جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. پہلے تو جانور کہا تھا نا پیچھے، اور اللہ نے کوئی گل مکا اللہ نے گل مکا. اللہ کہتا ہے یہ جانور بھی نہیں، جانور نو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. جانور بھی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سر رکھ دیتے تھے. آپ کو پتا، اونٹ بھی سجدہ کرتے تھے، بکری بھی التجائیں بارگاہ مصطفیٰ میں التجائیں کرتی تھی، ہرن بھی بارگاہ مصطفیٰ میں التجا کرتی تھی. اللہ کہتا ہے جو بارگاہ مصطفیٰ کی عظمت اور شان کو نہیں نہ جانتے وہ جانوروں تو بھی کہیں. شر الدواب، بدتر ہے. اللہ کہتا ہے وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، سمجھتے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے انہوں نے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں. حباست ہی حباست ہے. اگر کوئی خیر ہوتی نا ان کے اندر تو اللہ ان کو حق سنا دیتا، حق دکھا بھی دیتا، حق سمجھا بھی دیتا. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ جو ایمان والے، دیکھیں یہ آیت ہم سے ریلیٹ ہے. ایمان والوں کو جب کہا جاتا ہے رسول تمہیں بلائے نا، یہ رسول کا بلانا عام بلانا نہیں ہوتا. رسول کا بلاوا اصل میں رب کا بلاوا ہوتا ہے. یہ جو میلاد پہ آپ کو بلایا جاتا ہے نا، یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آپ کو دعوت دی جاتی ہے، وہ بندہ نہیں دے رہا ہوتا، وہ یہ اللہ اور اس کا رسول آپ کو اللہ بلا رہا ہوتا ہے اور رسول کے در پر بٹھانے کے لیے بلا رہا ہوتا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ بلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی قرآن میں آؤ، محفل میں آؤ، ذکر کی محفل میں آؤ. کیا مقصد ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ جو تمہیں زندگی دے. کون سی زندگی دے؟ نورانی، ایمانی، روحانی، حقیقی زندگی، دائمی زندگی تمہیں ملتی ہے. کہاں سے؟ درے مصطفیٰ سے ملتی ہے. اس لیے دوڑ دوڑ کے جایا کرو، عاجز فقیر منگتے بن کے جایا کرو. تمہیں تو زندگی ملے گی نا تو وہ بھی درے مصطفیٰ سے ملے گی. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ یہ جو تمہیں بلایا جاتا ہے یہ تمہیں زندگی دینے کے لیے. آپ سوچیں ہم سمجھ رہے ہیں ویسے ہی زندہ ہے. پیچھے آیت پڑھی ہے کہ جو علم والا نہیں ہے، جو اندھیروں میں ہے، وہ مردہ ہے. اب نور، روشنی اور علم اور طہارت کہاں سے ملے گی؟ بارگاہ مصطفیٰ سے. اور جب یہ ملے گی نا یحییکم، پھر آپ صحیح زندہ ہوں گے. اور یہ زندگی ایمانی زندگی، یہ زندگی روحانی زندگی ہوگی، یہ وجدانی دائمی بقا والی زندگی ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا؟ فرما برداری کے ساتھ. تو جب تمہیں زندگی عطا کرتا اللہ اور رسول کو فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے حاضر ہو جایا کرو. اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو. کس طرح؟ فرما برداری کے ساتھ. اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہے، اور یہ کہ تم سب اس کی طرف جمع کیے جانے والے ہو.
یعنی اللہ اور اس کے رسول کے آگے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. جب بھی تمہیں بلاوا آئے، موقع ملے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، تو حاضر ہو جایا کرو. کیوں؟ اس سے تمہاری ایمانی ترقی ہو، روحانی ترقی ہوگی، اس پر قلبی ترقی ہوگی. ورنہ تو تمہیں پھر تم اللہ کی نظر میں مردہ ہو، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اور اس فتنے سے ڈرو جو خاص طور پر صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں، بلکہ ان کو بھی پہنچے گا جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. شیطان جو شیطان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. آج ہم کہتے ہیں میں تو چپ بیٹھا، میں تو کچھ نہیں کرتا. جو چپ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ساتھ ہی شریک ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے پناہ دی ہے، ملک میں ہجرت دی ہے. یعنی اللہ جو ہجرت دیتا ہے وہ اللہ کی ہی پناہ ہوتی ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے میں تمہیں طاقت دیتا ہوں، مدد دیتا ہوں. اصل میں یہ واقعہ یہاں پر فتح مکہ کا واقعہ ہے کہ پہلے مسلمان کتنے پریشان تھے مکہ میں، اور پھر مدینہ گئے، پھر واپس جب مکہ آئے تو مکہ فتح ہو گیا. اللہ کہتا ہے میں نے انہیں ہجرت دی، طاقت دی، مدد دی، رزق دیا تاکہ وہ شکر گزار بندے بن جاؤ. اور جب تمہیں اللہ سب کچھ دے نا، آیت 27، پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. یہ مال اور اولاد، آیت 28، اللہ کہتا ہے یہ مال اور اولاد کی حقیقت کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے. آزمائش ہے، یعنی اس آزمائش میں گر کے اپنی مہلت ضائع نہ کرو. اللہ تمہیں اجر عظیم دے گا. یعنی تم اپنے ہدایت کی فکر کرو، ایمان کی فکر کرو. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو، تقوی والے بنو. فرقان سے ہدایت لو، قرآن سے ہدایت لو گے تو تقوی والے بنو گے. پھر اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں فضل عظیم دے گا. آیت نمبر 29. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 36 میں، کیونکہ یہاں پر یہ سارا یہی بیان ہے. پھر آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو لوگ کافر ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، اور جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں وہ اسی کے رستے میں لڑتے ہیں. فیشنوں کے لیے لڑتے ہیں، میک اپ کے لیے لڑتے ہیں، دنیا کے لیے لڑتے ہیں، مال کے لیے لڑتے ہیں. اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جہنم میں پھر اکٹھے ہوں گے اور خسارے والے ہوں گے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ پاک کو ناپاک سے جدا کر دیتا ہے. اللہ تمہارے حالات ہی ایسے کر دیتا ہے کہ جو دنیا دار ہے وہ دنیا کے پیچھے لگ جائیں گے، اور جو ایمان والے ہیں وہ آخرت کے پیچھے لگ جائیں گے. اللہ کہتا ہے یہ میں نے کیا ہوا ہے، دائیں اور بائیں دو میں نے بنائے ہوئے ہیں. تو اس لیے تم فکر نہ کرو جب لوگ تمہارے دشمن بن جائے نا، بس تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھو. کیونکہ شیطان اور جو ناپاک لوگ ہیں، جو شیطان کے پیروکار ہیں، وہ سب جہنم میں اکٹھے ہوں گے. ابھی بھی اللہ کہہ رہا ہے 38 میں، توبہ کرو، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اتنا جہاد کرو، کتنا کرو؟ اتنا کرو کہ فتنہ ختم ہو جائے. فتنہ کون سا؟ تمہارے گھر سے بھی ختم ہو جائے. تمہارے گھر میں اگر سنت اور شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں نا، تو اللہ کہہ رہا ہے جہاد کرو. اے نا منہ بند کر کے بیٹھے رہو بچہ کی خوشی ہے، نہیں. اللہ کہہ رہا ہے جہاد کرو. اور جہاد آپ کو پتہ ہے نا، زبان سے بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی ہوتا ہے. اور اللہ کہتا ہے اتنا جہاد کرو کہ فتنہ ختم ہو جائے، اطاعت رسول قائم ہو جائے. اور اگر پھر بھی منہ موڑے تو جان لو، اور اگر پھر بھی منہ موڑو گے نا تو جان لو کیا؟ اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر. اگر تم نے تو جہاد کیا ہے، اللہ یہ آخر پہ کہہ رہا ہے تم نے تو جہاد کیا ہے، تم نے اپنی اولاد کو حق کا رستہ دکھایا ہے، تم نے انہیں سنت شریعت کا سبق پڑھایا ہے. اگر وہ تمہاری نہ مانے، تمہارا ساتھ نہ دے نا، تو پھر کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اگر انہوں نے روح گردانی کی ہے، اگر وہ نہیں تمہاری مان رہے نا، تو یہ نہ کرنا کہ ان کے پیچھے لگ جاؤ. میرے تو بچے نے نا، میرا تو خاندان ہے نا، میں دبانی ہے جو مرضی ہو جائے، خاندان تو نہیں چھڈے جاؤ. اللہ کہتا ہے یہ نہ کرنا. کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر جو تمہاری نہیں مانتے، جو دین اسلام کو نہیں مانتے نا، تو پھر تم یہ یاد رکھنا ان اللہ مولاکم، تمہارا مولا مددگار اللہ ہے. نعم المولا و نعم النصیر. اللہ کی مدد جو ہے
اللہ بہترین مولا ہے اور اللہ بہترین مدد فرمانے. یعنی اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے زندگی گزارنا ذکر میں، زندگی گزارنا آخرت کی فکر میں، ایمان کی فکر میں، اولاد کی فکر نہیں، مال کی فکر نہیں، ایمان کی فکر میں. زندگی گزارنا شکر میں، شکوے میں نہیں شکر میں. زندگی گزارنا حق پر صبر میں، یہ نہیں لوگوں کے پیچھے دوڑ رہا ہوں اور رو رہا ہوں مر رہا ہوں، یہ نہیں، صبر میں، حق پر صبر میں. زندگی گزارنا توکل علی اللہ میں، زندگی گزارنا اللہ کی رضا میں. تو پھر ملے گا کیا؟ نعم المولا و نعم النصیر. آمین. یہاں پر 9واں سپارہ ختم ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو الحمدللہ نکتے تھے، بہت نکتے تھے، اتنے نکتے تھے کہ آپ یقین نہیں کرو گے کہ میں اپنے آپ کو جیسے بندہ دھکا دینے کی کوشش کر رہا نا کہ چل چل، اس میں گہرائی میں نہیں ہوتا. کیونکہ اگر گہرائی میں ہوتا کہ میرے سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. میں کوشش کر رہی تھی اپنی طرف سے کہ میں تیزی سے گزر جاؤں، لیکن تیزی سے گزروں لیکن آپ کو بھی سمجھا جائے، آپ کے بھی پلے کچھ نہ کچھ پڑ جائے. ہم نے سنا کے سننا نہیں ہے بلکہ سن کے ہم نے بدلنا ہے.